السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں مشکات المصابیح پڑھ رہا تھا، حدیث نمبر 858۔ اس حدیث شریف کو پڑھنے کے بعد میں نے تھوڑا بہت توقف کیا، اس حدیث شریف پر اپنی بساط کی حد تک غور و فکر کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور حدیث شریف ذہن میں تازہ ہو گئی، وہ بھی مشکات کے اندر درج ہے، متفقن علیہ حدیث ہے، اور مشکات کے اندر اس کا نمبر 14 ہے۔ اب ان دو احادیث کو میں آپ کے سامنے ابھی بیان کروں گا، بٹ مائی پوائنٹ از ناٹ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان احادیث کے اندر کس قسم کی تعلیمات دی گئی ہیں یا ان کے اندر کس کس قسم کے فقہی اصول و ضوابط نکلتے ہیں۔ دیٹس ناٹ مائی پوائنٹ، مائی پوائنٹ از اے ڈفرینٹ ون۔ مائی پوائنٹ از ایکچولی ان دو احادیث کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا طریقہ کار کتنا شفیقانہ تھا، کتنا کریمانہ تھا۔ اس کے اندر لوگوں کو خوشخبریاں دی جاتی تھی، کہیں سے کوشش کی جاتی تھی کہ وہ لوگ دین اسلام کی طرف راغب ہو جائیں، کسی ایسے پلیٹ فارم پر وہ جمع ہو جائے جہاں سے ہم ان کو آسانی کے ساتھ دین اسلام کی طرف پکڑ سکیں۔ وہاں پر یہ نہیں تھا جو ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ آج کل کے جو علماء ہیں، آج کل کے جو مولوی صاحبان ہیں، داعی حضرات ہیں، ان کا جو طریقہ ہے وہاں پر وہ نہیں تھا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو اپنے آپ سے جدا کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ بندہ بیچارہ یہ دہائی دے رہا ہوتا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں، لیکن ہم اسے کہتے نہیں، تو مشرک ہے، تو کافر ہے، تو کچھ اور ہے، تو بدعتی ہے، اور پھر ایک رساکشی کا ماحول آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں پیدا ہو رہا ہے۔ یا اسی طرح سے ہم نے دین اسلام کو ایک سخت دین کے طور پر پیش کر دیا ہے، خصوصاً اپنے نوجوانوں کے لیے۔ ہم نے ان کو اس طرح سے فقہی موشگافیوں کے اندر قید کر دیا ہے کہ بھائی نماز کے اندر اگر تو نے اس طرح سے نہیں کر دیا تو تمہاری نماز قبول نہیں ہے، وضو کے اندر، روزوں کے اندر، اسی طرح سے باقی معاملات کے اندر۔ بٹ اگر آپ دیکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی اس کے اندر اس قسم کا آپ کو شائبہ دیکھنے کو نہیں ملا۔ یہ جو دو احادیث ہیں، اتفاق کی بات ہے یہ دونوں احادیث سائل کے سوال کرنے پر بیان کر دی گئی ہے، یعنی کہ کسی نے سوال پوچھا، اس کے جوابات یہاں پر عنایت فرما دیے گئے ان دو احادیث کے اندر۔ پہلی حدیث جو ہے جس کا تذکرہ میں نے کر دیا، مشکات کی 858 حدیث نمبر، یہ صحیح حدیث ہے، ابن ماجہ میں ہے، نسائی میں ہے، حاکم میں ہے، اسی طرح سے یہ صحیح ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے۔ اس میں ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ قرآن پاک حفظ نہیں ہوتا، مجھے کچھ عنایت فرما دیجیے اس کے مقابلے میں۔ اب دیکھ لیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے حالات و واقعات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس سے کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، وظیفہ دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو، اور ان سے فرماتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں تم کہا کرو کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب یہ شخص جو ہے عربی جاننے والا تھا، تو اس نے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ تو اللہ کے لیے ہیں، مجھے اپنے لیے کچھ عنایت فرما دیجیے۔ اگین اس آدمی نے سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ اللہم ارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ تو اس پر اس آدمی نے مطلب اس طریقے سے اپنے ہاتھ کو کر دیا، ایز اف کہ اس نے وہ دو وظیفے ہاتھ میں قید کر لیے، پکڑ لیے، اور وہاں سے چلا گیا۔ لیکن اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اس شخص نے بہت سارا خیر اپنے ساتھ لے لیا۔ دس از دا وے، ناٹ جسٹ کہ ان کے ٹپیکل سوال کو جوابات دیے جائے یا کہ ان کے حالات و واقعات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، ان کی کمزوریوں کو ذہن میں رکھا جائے، پھر ان کو کوئی بات ان سے کوئی بات کی جائے، بلکہ انہیں خوشخبری دینا، انہیں آمادہ کرنا، نو یو شوڈ ڈو اٹ اینڈ یو کین ڈو اٹ، اور پھر
اس کو یہ کہنا کہ دیٹ یو آر مور ویلیبل دین ادرس. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے. دوسری حدیث جو ہے جس کا تذکرہ میں نے کر دیا، یہ بھی مشہور حدیث ہے. اس میں ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور برجستہ انداز میں پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے باقی معاملات سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے سیدھے بتا دیجئے میں کیا کروں، میں جنت میں چلا جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے اور کوئی سوال نہیں پوچھتے بلکہ کہتے ہیں جاؤ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، 2 صوم نماز پڑھو، 4 آپ روزے رکھو، اور 5 جو فرض زکوٰۃ ہے وہ دیا کرو. اس کے بعد وہ عربی وہیں پر یہ عہد کر لیتا ہے کہ میں نہ اس چیز میں کچھ ایڈیشن کروں گا نہ کچھ سبٹریکشن کروں گا، چلا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اگر تمہیں دیکھنا ہے کسی جنتی کو، وہ دیکھو یہاں سے جنتی جا رہا ہے. سو دس از دا دعوت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے جو آج کل کے دائی حضرات ہیں، مفتیان کرام ہیں، علماء ہیں، وہ بھی اسی طرح کا اپروچ اپنے اندر پیدا کریں، دوسروں کو اپنے اور راغب کرنے کی کوشش کریں، ان پر فتویٰ چسپاں نہ کریں، انہیں القابات سے نہ نوازیں. ود دس آئی تھنک کہ حلقہ بگوش سارے کے سارے لوگ ہو جائیں گے. السلام علیکم.